بھی نصیحت ہے. اے انسان تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے یعنی کہ قرآن. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے. شفا مطلب بیماریاں دور کرنے والا. بالخصوص سورہ یونس کے آیت اللہ کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید ہے. اب دلوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ دلوں کی سب سے بڑی بیماری، دلوں کی سب سے بڑی بیماری شک ہے. دلوں کی اس نقطے یاد رکھیں، دلوں کی سب سے بڑی بیماری شک ہے. اس شک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی نصیحت سے بدل کر ایمان میں تبدیل کرتا ہے. اور ایمان نام اس کا ہے جو بغیر شک کا ہو. اگر کچھ شخص یہ ایمان لائے کہ اس کے ساتھ شک ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، کیسے لانا ہے؟ بغیر شک کے، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. تو دلوں کی بیماری شک، اسی کا دوسرا نام گمراہی ہے. شک کا دوسرا نام کیا ہے؟ گمراہی. انسان گمراہ تبھی ہوتا ہے جب راہ راست والا وہ راستہ جو بالکل مبین، بالکل واضح ہو، اس کے تعلق سے کنفیوژن پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ گمراہی ہے. اس کو دور کرنے والا قرآن مجید ہے. اس بات کو میں چیلنج کروں گا، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی پھر میں ہوں گا. اگر کسی شخص کے دل میں شک ہو، گمراہی ہو، یا کسی قسم کی پش و پیش اس کے دل میں ہو، وہ اللہ کی کتاب کو جو زبان اس کو آتی ہے اس میں وہ پڑھنا شروع کر دے. یقین جانے انشاءاللہ اگر اس کی نیت اچھی ہوگی تو اس کے دل کے سارے شک اور شبہات سب ظاہر ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ ہدایت سے منور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں کی بیماری کا علاج ہے. وہ خدا، اور اس میں ہدایت بھی ہے، وہ رحمہ، اس میں رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے. للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جس پر ایمان لائے. پہلا ہی حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ ایمان لانا. ایمان لانے کے بعد ہی تلاوت ہے، تلاوت کے بعد ہی اس کا سمجھنا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی بات کرتا ہے. ایمان لانا، پڑھنا، پڑھنے کے بعد سمجھنا. اگر پڑھے اور سمجھے تو اس کے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شک اور شبہ ختم ہو جائیں گے، گمراہی سے نکل کے ہدایت کی طرف آئے گا. ہدایت اس کو ملے گی، رحمت اور سکون بھی اس کو ملے گا. ایمان والوں کے لیے ہے. آیت نمبر 57 یہاں پر مکمل ہے. آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دیکھو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا براہ راست مخاطب ہے. اس میں نبی کے ذریعے سے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے اس سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. فَلْيَفْرَحُوا، آج قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہم خوش ہیں. خوش صرف اس بات پر ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے. یہ قرآن مجید سے جو خوشی اور جو مسرت ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ آج نہیں ہو رہی. قرآن مجید جیسی عظیم کتاب مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود آج مسلمان پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے دنیا کا مال و متاع جمع مت کرو، دنیا کی چیزوں کو جمع مت کرو. جو چیزیں تم جمع کرو گے وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید جو تمہارے پاس ہے یہ ان سب سے بہتر ہے. وہ سب سے سورہ یونس کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والا، شفا، شک اور شبہ کو دور کرنے والا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والا خدا ہے. اور اس میں رحمت اور سکون ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے جو خاص مسلمانوں کو دیا گیا ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں. مثال، ایک شخص ہے
किसी काम के सिलसिले में अपने मुल्क से बाहर मुल्क जाता है, कुछ दिन बस रहता है, वहां पर एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है। अब वो मुल्क था, फर्ज कीजिए चाइना, चीन का, उसका वापस अपने मुल्क आ जाता है। कुछ अरसे बाद उसका दोस्त अपने दोस्त को खत लिखता है। चीन का जो दोस्त है चाइना का अपने हिंदुस्तानी दोस्त को खत लिखता है। अब ये क्यों, चूंकि चाइना में ज्यादा दिन रहा नहीं था, इसलिए चाइना जुबान जानता नहीं था, चाइनीज जुबान जानता नहीं था। जैसे दोस्त का खत आया, इतनी खुशी हुई उसको, इतनी मसरत की कि बस उस खत को लिया, चूमा, चाटा, गले से लगाया, आंखों से लगाया। क्यों? दोस्त का खत, बड़ा चहीता दोस्त, इसने खत भी बड़ा चहीता। हर एक को दिखाते घूम रहा है कि देखो मेरे दोस्त की तरफ से खत आया, देखो मेरी पूरी गली में घूम रहा है, हर बड़े और छोटे का ही घूम रहा है, देखो मेरे दोस्त का खत आया। बहुत खुश है, बहुत खुश है। इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से एक बुजुर्ग का बुजुर्ग उसके पास से हुआ। उन्होंने कहा बेटा किस बात को खुश हो रहे हो? मेरे पास मेरे दोस्त का खत आया है चाइना की जुबान में। पूछा बेटा तुम्हें चाइना जुबान आती है? तो नहीं आती। अल्लाह के बंदे पहले देख तो से उस खत में है क्या, पहले देख तो से उस खत में है क्या। खुश होने की वजह मुझे समझ में नहीं आई। उसके बाद समझ में आई कि मुझे देखना चाहिए इस खत में है क्या। फिर वो जाता है ऐसे शख्स के पास जिसको हिंदुस्तानी जुबान भी आती है और चाइना की जुबान भी आती है, उससे जाकर उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा कराता है और वो पढ़ता है। चाइनीज जुबान का हिंदी और उर्दू तर्जुमा कर रहा है।